رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں ذرا قرار پا لیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پانی لے کر آئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں جو پانی جو تھا یہ ایک چھوٹا سا چشمہ ہے احد میں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنے اس میں لے کر آئے، شیلڈ میں لے کر آئے۔ بہرحال حضرت علی نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے چہرے کو خون آلود کیا ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا، اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ دیکھیے سب خواتین اب وہاں کیا کہ مدینہ میں رپورٹ آ رہی تھی تو یہ بیٹھی نہیں تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی نہیں ہوئی تھی، وہ فوراً مدینہ پہنچی میدان میں۔ تو یہاں پہ بولتے آپ وہ کیا کر رہی تھی، حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے اور حضرت فاطمہ جو ہے پانی سے خون کو دھو کر زخموں کو صاف کر رہی تھی۔ جب دیکھا خون بہے جا رہا ہے، خون رک نہیں رہا ہے، تو انہوں نے ایک چٹائی لی اور اس کو نہ جلا کے اس کا راکھ جو ہے اس زخم پہ لگا دیا، تو اس کی وجہ سے پھر خون رک گیا۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کری تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا، تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کو جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے سے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے، اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے اسے حکم نہ دیا تھا اور نہ ہی اس کا پھر میں نے برا بھی منایا۔ پھر نعرہ لگایا، الو حبل، حبل بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ وجل، اللہ اعلیٰ اور بڑھتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی برابر رہی۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن کمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ بدر میں
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس جا ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ دیکھیں اگلے سال کا وعدہ کر کے نکل رہا ہے۔ مشرکین جو تھے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا کہ مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو سمجھ لو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں مدینے میں جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے گئے، اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے رپورٹ دی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربی کو تلاش کروں اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس آ رہی تھی، انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کو سلام، آپ سے عرض کرو یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ، کیسی بہترین بات کرتے ہوئے ان کی روح پرواز کی، اور سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے ان کو سلام کہا۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا جن کا نام عمرو بن ثابت تھا۔ یہ کون اسیرم ہے؟ یہ وہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے جو بیت عقبہ میں جب ایمان لاتے ہیں اور یہ اپنے سردار ہوتے ہیں اپنے قبیلے کے، اور یہ کہتے ہیں میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ ہے نا اسلام نہ لاؤ۔ سارا قبیلہ جو ہے اسلام لے آتا، صرف اسیرم جو ہے وہ نہیں لاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا اور ایک دم احد سے اتنا قبل لائے کہ جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کو ایک وقت کی نماز بھی نہیں ملی۔ تو ان کے پاس جب صحابی پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہاں پہ کیا چیز لے آئی، قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی محبت؟ انہوں نے کہا اسلام کی محبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حالانکہ اللہ نے ایک وقت کی ان کو مہلت بھی نہیں ملی کہ ایک وقت کا سجدہ بھی اللہ کے لیے وہ کر لیں، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا، لیکن وہ شہادت کا مرتبہ پائے۔ ان زخمیوں میں قزمان ملا۔ اب اس کی بات سنیے، یہ قزمان جو تھا اس جنگ میں خوب اس نے بہادری کے ساتھ لڑی اور داد شجاعت دی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہہ تیغ کیا۔ جب وہ ملا تو زخموں سے چور تھا، لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنے قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کر لی تو اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، یعنی اس کی جب انجری کا پین بہت بڑھ گیا تو اس نے جو اپنے زخموں کی تاب نہیں لا پا رہا تھا تو اس نے کیا کہ اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو خودکشی کر لیا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور آخر میں کیا کیا تھا؟ خودکشی حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیچ میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تو بہت عظیم خاتون کے نام پہ رکھا گیا، عائشہ کے نام پہ تھا، اور وہ عائشہ نام کی جو عورت تھی وہ احمد آباد کی، اور اس نے خودکشی کیا تھا اور کہہ رہی ہے بیوقوف جیسی ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنانے کے بعد کیا کہہ رہی ہے کہ میں تو اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اس سے ملوں گی، جنت دیکھوں گی، اور اپنے آپ کو خودکشی کر رہی ہیں۔
خودکشی مسلمانوں میں حرام ہے۔ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی سکھ دکھ، کوئی بھی مصیبت آئے، اس کے پاس تو خیر کوئی دکھ تھا ہی نہیں، جس طرح سے وہ بتا رہی تھی کہ شوہر کا جو تکلیف ہے، اگر مان بھی لے کے شوہر نے بہت ظلم کیا، ساس نے بہت ظلم کیا، تو بھی اس کا باپ اتنا اچھا، اتنا مخلص تھا، اور اس کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ تم آؤ، میں بات کر رہا ہوں، ہم نے کمپلین کر دی ہے، لیکن اس کے دماغ میں شیطان چڑھا ہوا تھا اور اس نے خودکشی کی۔ تو خودکشی کسی صورت جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کیا کیا، اس شخص نے، اس نے کہا کہ اس نے بہادری دکھائی تو اپنے قوم کے لیے، اپنے نیشن کے لیے بول رہا تھا کہ میں مدینہ میں وہ ہے، اس لیے وہ کر رہا ہے۔ تو اس کلمت اللہ کے بجائے وہ وطنیت یا کسی بھی دوسری میں راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ اور صحابہ کے لشکر میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں، لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہے۔ جب آپ اسلام نہیں لائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے لاسٹ میں خودکشی بھی کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے اس کو جو ہے، یہ جو نیشنلزم ہے، اس نیشنلزم کو علامہ اقبال نے پہچانا تھا صرف کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آنے والے دنوں میں جب انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کا خلافت توڑی گئی اور ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹا گیا، تو حضرت علامہ اقبال جو ہیں، اللہ ان کی بہت زیادہ رحم ان پر فرمائے، وہ کہتے ہیں مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ آج 3-4 سال سعودیوں نے یمنیوں کو خوب مارا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جس کے کہنے پہ مارا، اس US نے کہہ دیا کہ اب وہاں پہ کوئی کیا ہے، دہشت گرد نہیں ہے، کوئی ٹیررزم نہیں ہے، اب میں جنگ سے ہاتھ دھو رہا ہوں۔ یمن سے وہ نکل گیا، اور یہ اس کے کہنے پہ اپنی آخرت دنیا دونوں خراب کیا۔ اس کے بعد ایک یہودی ملا، وہ یہودی جو تھا وہ بنو ثعلبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا کہ اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا آج سبت ہے، سنیچر کا دن ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مر جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس میں جو چاہیں کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے پھرتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجری کا بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ کیا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، اسے اللہ قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھائے گا۔ اس کے زخم سے تو خون بہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا، لیکن خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کرو۔ شہداء کے ہتھیار اور ان کے جو کپڑے تھے، لباس اتار لیا، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ ان کو کفن پہنایا جاتا ہے، وہ اپنے ہی کپڑوں میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ ایسے ہی کھڑے ہو کے اپنا اجر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے، اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے، اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمر بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، کیونکہ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ ایسی حالت میں ملی کہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ جو ہے وہ ایک رات قبل ہی انہوں نے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ اور اس کے دین کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ ان کو غسل بھی نصیب نہیں ہوا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ یہ والے حضرت حنظلہ کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ آج ہم نے نکاح جو سنت ہے، جو عبادت ہے نکاح، ہم نکاح میں بولتے ہیں اللہ کی بہت زیادہ رحمت
نازل ہوتی ہے اگر ہم سنت طریقے سے کرتے ہیں، اور جب نکاح پڑھایا جا رہا ہو اس کے بعد جو دعائیں مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، افضل ٹائم ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں آج کل ڈانس چل رہا ہوتا ہے، میوزک چل رہی ہوتی ہے، اور کیسے کیسے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کیا سفید کپڑوں میں بلایا ہے، ہم یہ پہنیں گے اور ایک دم جو ہے یہود اور نصارہ کی کاپی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے جو ہمارا جو دین بولتے نا، نکاح جو ہے آپ کو آدھا دین مکمل کرتا ہے، آپ آدھا دین مکمل کس کی نقل میں کر رہے ہیں؟ نصارہ کی، یہود کی، جس کے پر اللہ کی لعنت غضب ہوئے۔ آپ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آپ اس سے پھر آپ کو جا کے نا آپ دعا مانگتے ہیں کیا کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے۔ یعنی منافقت کی انتہا ہے کہ آپ کا عمل بھی جو ایک چھوٹا سا ایسا خوشنما عمل ہے جو کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت لانے والا عمل ہے، وہاں بھی آپ دوسرے کو ہی دیکھ کے ان کی ہی عادتوں کو اپنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ نکاح جو ہمارا سسٹم ہے وہ گھٹیا ہے، وہ چھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے آپ دوسروں کے اپنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں تو وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح سے راضی ہیں، اور میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اور حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے تھے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف رکھا اور پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئی کی آواز بلند ہو گئے۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دل دکھانے والا۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارد کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتا اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے، تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھلتے اور پاؤں ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت خباب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر کیا ہے وہ گھاس ڈال دو۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک پہنچنے والے شہزادے، یہ ہے اللہ کے نزدیک پہنچنے والے وہ لوگ جس کو فرشتے سلام کریں گے، جن کے دوسری انبیاء جو ہے وہ ان سے مل کر خوش ہوں گے کہ یہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اس کی حفاظت کے لیے ایسے جانباز لوگ تھے۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جائے، ذرا میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ اس کے حکم پر صحابہ کرام آپ کے پیچھے صفے باندھ لی۔ آپ نے یوں فرمایا اے اللہ تیرے لیے ساری حمد ہے، اے اللہ جس کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن کی مدد کا اور خوف کے دن کا امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں میں اس کو خوشنما بنا دے، اور کفر و فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنہ سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا کو یاد کر لیں اور اسی انداز سے مانگیں آپ۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، جو کہ صرف عبادت نہیں کی، صرف تہجد نہیں پڑھی، اپنے ساری انتھک محنت کر کے جو تربیت کی تھی، جو تنظیم کی تھی، وہ اپنے جو بولتے ہیں نا جگر کے گوشے کی طرح جو ان کے صحابہ کرام تھے ان کو لایا تھا اور وہ قربانی دی ہے، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی ہے، ہر قسم کی قربانی اور ہر قسم کا کام کر لینے کے بعد اتنی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں مسلمان رکھ، ہمیں جو اس طرح سے تو کام لے کے ہم صالحین میں شامل فرما۔ سوچئے ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم اور آپ کا کیا معاملہ ہے، ہم اور آپ کس کس بات کا حساب دیں گے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ شہداء کی تدفین اور اللہ کی حمد و کبریائی سے دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی، انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی، انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی، یہ ان کی بھانجی تھیں، تو انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد دیکھیں ان کے شوہر کون ہیں، کتنی خاتون کا مرتبہ دیکھیں۔ ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی خبر جب دی گئی تو وہ بولتے چیخ پڑی اور تڑپ گئیں اور رونے لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے ہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح سے آپ کا گزر بنو دینار کی خاتون کے پاس ہوا، جس کا شوہر، بھائی اور والد تینوں جو ہیں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ جب انہیں لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ام فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں، اب الحمدللہ جیسا تم چاہتے ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا مجھے تھوڑا سا دکھلا دو، میں آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں گی تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا انہوں نے تو بے ساختہ پکار اٹھیں کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے، آپ کہتی ہیں آپ صحیح سلامت ہے اللہ کے رسول، تو یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، کس قدر بہادر ہیں۔ اسی اسنا میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑی ہوئی آئی۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے لگام تھامے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ۔ آپ نے فرمایا انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگیں جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیج ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ حضرت ام سعد جو ہے وہ خود کیا تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اب ان کی والدہ کے تو کیا مقام ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہر کام، اسی لیے کہا جاتا ہے جو سنت پہ چلے گا وہ ہر حال میں اور ہر جگہ کامیاب ہوگا۔ انہوں نے ام سعد کو چنا کہ یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے کیا ہے شہداء کے گھر والوں کو جو ہے نا خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے ان کی جو ہے شہادت کو قبول کر لیا ہے اور ان کے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت بھی قبول ہو گئی ہے۔ یہ خوشخبری ایک خاتون دے رہی ہیں تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ کیا؟ کیونکہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ محبت اور جذباتی ہوتی ہیں اپنے اہل و عیال کے بارے میں۔ اگر یہ لوگوں کا دل خوش رہے گا، یہ مضبوط رہیں گی تو آنے والی نسل کیا ہوگی؟ بہادر بنے گی، صدیقین بنے گی، صالحین بنے گی، شہید بنے گی۔ دیکھیے اور ہم جو ایمان اور اسلام پر چل رہے ہیں آج کل لوگوں کا پردہ پہ اگر زیادہ زور ہے تو اتنا الٹ کے پردہ کرتا ہے جیسے لگتا پتہ نہیں کیا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس طرح سے بات بتا رہے ہیں، کس طرح سے دین کو سمجھا رہے ہیں کہ خواتین کا اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ اور تمام خواتین، جیسے آپ نے ام سلیم کو دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت آپ کی پھوپھی کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے بولتی کہ مجھے کوئی مسئلہ، مجھے بتایا گیا حضرت حمزہ کا کس طرح سے مسئلہ ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری بہادر خواتین، یہ ہمیں امہات المومنین، ہم ان کو چھوڑ کے ہم بزدلی کے کارنامے سنتے ہیں، اب بزدل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور واہیات پروگرام دیکھ دیکھ کے اپنا وقت اور صلاحیت اور سب کچھ تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی روز
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شوال سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو, خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی. پھر حضرت علی نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو, واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے. مدینے میں ہنگامی حالات. مسلمانوں نے معرکہ احد سے واپس ہو کر شوال دوشمبہ اور کے درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری. جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا. اس کے باوجود وہ رات بھر مدینہ کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے, کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری, اور آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو یقیناً ان کو ندامت ہوگی, شرمندگی ہوگی, اور وہ پلٹ کر مدینہ واپس آ کر کیا کریں گے, حملہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا اب ہم تعاقب کریں گے. دیکھیے زخموں سے چور, 2 دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹ گئے, کتنے 70 صحابہ شہید, اور یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل سوچ رہے ہیں کہ دشمن کیا سوچ رہا ہوگا. تو دشمن یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہمیں پورا موقع ملا تھا تو ہم نے مسلمانوں کو کیوں نہیں کچل کے رکھ دیا, تو ہو سکتا واپس پلٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس کی ہمت توڑ دیں گے, ہم کیا کریں گے, اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے جاتے ہیں. چنانچہ اہل اسیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ احد کے دوسرے دن 8 شوال کو الگ صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ صرف وہی چل سکتا ہے جو معرکہ غزوہ احد میں شامل تھا. عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ کو ساتھ وہ ہو, آپ نے اجازت نہ دی. ادھر جتنے مسلمان تھے اگر زخموں سے چور تھے, غم سے نڈھال تھے, اندیشہ اور خوف سے دوچار تھے, لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا. اور حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے, اور خدمت میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں, میں بھی حاضر خدمت ہوں, اور چونکہ اس جنگ میں میری والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا, لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں, میں آپ کے ساتھ چلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی, کیونکہ وہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی جانتے تھے کہ یہ لوگ اچھی اور نیت سے, اور ان لوگ کے اندر کوئی منافقانہ کردار نہیں. عبداللہ بن ابی اور اس کا ساتھی نے کیا حرکت کی تھی, اس لیے نے کہا بالکل وہ لوگ نہیں چلیں گے. اسنا میں قیام میں معبد بن ابی معبد خزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حلقہ اسلام میں داخل ہوا, اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک پر ہی قائم تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیرخواہ تھا, کیونکہ خزارہ اور بنو ہاشم کے درمیان یہی دوستی اور تعاون کا عہد تھا. بہرکیف اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے رفقا کو, دیکھیں 2 بات معلوم پڑتی, یا تو وہ بولتے اسلام لے آیا تھا, کوئی کہتا ہے کہ مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا اور آپ کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتا تھا. تو اب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ کو اور جو آپ کے رفقا کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ہم پر سخت گراں گزری ہے, ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا. اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو سفیان کے پاس اور اس کی حوصلہ شکنی کرو. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا مشرکین مدینہ کی طرف پلٹنے کی باتیں سوچنے لگے, وہ بالکل برحق تھا. چنانچہ مشرکین نے 36 میل دور مقام روحہ پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو ان کے دماغ میں بات آ گئی, لیکن یہ ہوا یہ کہ یہ پیچھے سے گئے اور جو وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا, ابو سفیان کو بتایا کہ مدینہ والا لشکر تو بس تم کو پہنچ ہی رہا ہے. تب ان کا دل ٹوٹ گیا, اور ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھی ان کو پلٹ کے حملہ کریں گے, لیکن اب ٹھیک ان کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیں. تو معید نے کہا ایسا نہ کرنا, میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں, وہ لوگ آئے ہیں اور اب کی بار زیادہ نئے فوجی لے کر آئے ہیں تو تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے, ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا, اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب سے اپنی واپسی جاری رکھتے, یعنی ابو سفیان جو ہے وہ بھاگ گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ہمراہ الاسد تشریف لے گئے. دوشمبہ, منگل اور بدھ یعنی 9, 10, 11 تک وہیں مقیم رہے. اس کے بعد مدینہ واپس آئے. اب آپ کے اس کام سے کیا فائدہ ہوا کہ بھاگ کر, اب دیکھیے پہلے تو جنگ میں کون جیت رہا تھا, مسلمان جیت رہے تھے, وہ چھوٹی سی غلطی سے بازی پلٹی, تو یہ جیت اور ہار کے بغیر یہ جنگ ہوئی تھی, یعنی دونوں کو ایکول ہی ہوا تھا نقصان.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعاقب کیا اور 3 دن جب وہاں رہ گئے تو تمام قبائل میں یہ بات پہنچ گئی کہ جو مسلمان ہیں ان کے سوچنے کا انداز الگ ہے، ان کا جو نظریہ ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں، ان کی دھاک ایسی بیٹھے گئی کہ سب چھوٹے چھوٹے قبیلے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور ان سے کیا کرتے تھے، یا پھر معاہدے میں شامل ہو جاتے تھے۔ اب غزوہ احد جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی آیتیں نازل کی ہیں، کم از کم 60 آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں کافی ڈیٹیل ہے۔ اس میں ایک جگہ سے کہ قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو، اگر تم محسوس کر رہے تو تمہاری طرح وہ بھی غم اور الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو اس کے ویسی امید ان کے پاس نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید جو ہے اور 2-4 جگہ بتا رہا ہے، یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے تو وہاں مومنین کے قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت میں چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑے اجر ہیں۔ اب یہاں پہ لوگوں نے بات کیا کہ غزوے میں کیا کیا نا مقصد اور وہ تھی، تو اس میں علامہ ابن قیم نے اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ حافظ ابن حجر بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے دونوں کا ملا کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غزوہ احد اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی نقصان اور ضرر جو ہے بڑی عظیم ربانی حکمتیں تھیں اور بہت سارے فوائد تھے۔ مثلا مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کا اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز کو چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ تو سب سے پہلی بات آپ اس سے نکل آئیں کہ آپ کے بیچ میں کوئی بہت بڑا ولی، کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے تو اس کی دعاؤں کے نتیجے میں بہت کچھ اچھا ہو جائے گا، نہیں، رسول اللہ خود موجود ہیں، لیکن جب آپ نے ڈسپلن توڑا تو پھر آپ کو وہی چیز ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اسلام پریکٹیکل دین ہے۔ اسلام کون سا دین ہے؟ بالکل عمل کرنے والا دین ہے۔ وہ صرف نحوست پہ اور یہ کہ نا وہ بہت زیادہ ہم لوگ نہیں کہتے، بعض لوگ ارے ان کا تو بہت اچھا ہے، ان کے قدم پڑتے ہی سب ہرا ہرا ہو جائے، یہ سب چیز باتیں غلط ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی اس میں حکمت پوشیدہ یہ بھی کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ملی تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں، پھر صادق و کاذب میں تمیز کیسے ہوگی؟ اب دیکھیں اگر ایسا رہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا ہے اور وہی ہمیشہ کامیاب رہیں تو کیا ہوگا کہ اس میں سب برے لوگ بھی آ جائیں گے، پھر وہ اپنی چیزیں کرتے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا رہا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی راہ میں اپنی جان کو شہید کر رہا ہے، شہادت لے رہا ہے، تو اب تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کب ہوگی؟ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے، چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا یعنی مصیبت سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہ و زاری مچ گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات رکھے ہیں جو جہاں تک پہنچنے کے لیے ان اعمال کی رسائی ہوتی ہے جیسے کہ شہادت، اسی لیے اللہ نے ان کو وہ موقع دیا اور وہ ان درجات کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا کیا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا اور جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو جو سب سے اعلیٰ مقام ملے گا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سید الشہداء، وہ تمام شہداء کے کیا ہیں؟ لیڈر ہیں۔ تو ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی ایذا رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی، پھر اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کرنا اور کافرین کو ہلاک و برباد کرنا۔ اب ہم دیکھیں گے کل انشاءاللہ احد کے بعد کی جو فوجی مہمات تھی وہ کیا تھی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔